بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ ایک انتہائی تکلیف دینے والی کہانی، چھوٹی سی ایک بچے کی، ایک خبر جس کی بنیاد پہ یہ تحریر تھی۔ وہ خبر میری نظر سے گزری اور پہلے تو دل چاہا کہ اس کے اوپر اپنی آنکھیں بند رکھوں، کیونکہ افسوس، دکھ اور ڈپریشن تھی۔ لیکن آپ کے سامنے لانا اس لیے ضروری تھا کہ اپنے معاشرے کے بارے میں بات کرنا، اور خاص طور پہ، خصوصی طور پہ اپنی آئندہ نسل، ہمارے بچے، ان کی بہتری کے بارے میں سوچنا ہر ماں باپ کا فرض تو ہے ہی، ہم لوگوں کا، سب کا فرض ہے، کیونکہ بچہ آپ کا ہو یا میرا، اس ملک کے مستقبل کے لیے وہی آنے والے معمار ہوں گے جو اس ملک کے لیے کام کریں گے۔ اگر یہ پود، آئندہ آنے والی پود ہماری کمزور ہوگی، کسی بھی وجہ سے خراب ہوگی، تو لازماً ملک کا نقصان بھی ہوگا۔ ماں باپ تو دکھ جھیلتے ہی ہیں، لیکن ملک کا نقصان بہت بڑا ہوتا ہے۔ بچے صرف کسی ایک عہدے کے لیے نہیں پڑھائے لکھائے جاتے، ان کی اخلاقی تربیت کی جاتی ہے تاکہ وہ بہترین شہری بن سکیں، وہ ملک کو اچھے رستے پہ، سنوارنے کے رستے کے بارے میں بات کر سکیں، سوچیں، نہ کہ ان کے ذہن میں ہر وقت کرمنل ایکٹیویٹی کا سوچ ہو، مجرمانہ سوچ ان کی بن جائے۔ اس سے معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ آج کل بچوں کو ایکسیس ہے ہر طرح کی انفارمیشن پہ، ٹیلی ویژن چینل بے شمار ہیں دنیا کے۔ ماں باپ کو نظر رکھنی چاہیے کہ بچے کون سے چینلز دیکھتے ہیں، ان کو کم سے کم وقت دیا جائے ٹیلی ویژن کے لیے۔ اسی طرح گیجٹریز ہیں، یہ موبائل ٹیلی فون وغیرہ ان کے ہاتھ میں ہیں، ان پہ بھی انٹرنیٹ ہے، سو بہت ساری چیزیں وہ دیکھتے ہیں، جس سے کہ ان کے اندر کچھ شعور بھی بڑھتا ہے، خواہشات بھی پیدا ہوتی ہیں، دل بھی چاہتا ہے انجوائے کرنے کو، چیزیں لینے کو، اور ماں باپ سارے افورڈ نہیں کرتے کہ وہ ہر طرح کی وہ چیزیں لے کے دیں جو بچے کی نظر سے گزر رہی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں توجہ رکھنی ہوگی اپنے بچوں پہ، ان کی تربیت کرنے کے لیے۔ یہ ایک ایسا امر ہے جو کہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری بھی ہے، فرض ہے، اور بالآخر یہ آپ کے لیے خوشیوں کا باعث بھی ہے کہ جب آپ اپنے بچے کو اچھے اخلاق کے ساتھ پروان چڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ واقعی ایک دل میں درد رکھتا ہے انسانیت کے لیے، جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات سے زیادہ اپنے وطن کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے ماں باپ کی بھلائی کے لیے سوچتا ہے، تو لازماً فخر بھی ہوتا ہے اور دل خوش بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو راہ راست پہ رکھے، یہ بہت ضروری ہے۔ ایک بچہ چھوٹا سا، وہ ایک بازار میں گیا، بازار میں اس کو ایک دکان جس میں وہ اندر گیا، وہاں سے باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں ایک پرفیوم تھی، ایک شاید اور کوئی چھوٹی چیز تھی۔ دکاندار اندر نہیں تھا۔ بچہ جب باہر نکلا تو کسی نے دیکھ لیا، اور دیکھنے کے بعد اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ تم نے چوری کی۔ اس کو مارنا شروع کیا۔ اتنے میں جو باقی دکاندار دائیں بائیں تھے وہ بھی حاضر ہو گئے، اور جس کی دکان سے کبھی کوئی چیز گم ہوئی تھی وہ بھی میدان میں کود پڑا، اور ایک ہجوم تھا جو کہ بچے کو مارنا شروع ہو گیا۔ آپ کو یاد ہے کراچی میں ایسے کئی واقعات مختلف جگہوں پہ ہوئے جہاں چور کوئی پکڑا گیا تو لوگوں نے لنچنگ کر کے اس کو وہیں مار دیا، لیکن یہ تو بچہ تھا کوئی 10-11 سال کا۔ بارصورت اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا، مار مار کے اس کا برکس نکالا، اور بچے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کہے، کیسے جان چھڑائے، اپنی صفائی کیا پیش کرے، کسی کو بتائے کیا، کیونکہ سننے کو کوئی تیار ہی نہیں تھا۔ بھرمار ہو گئی الزامات کی، اور ہر طرح کی جس کی کبھی کوئی چیز سال پہلے بھی گم ہوئی تھی وہ اس بچے پہ ڈال دی گئی۔ بارصورت پولیس کو اطلاع دی، پولیس آ گئی، بچے کو پکڑ کے تھانے پہنچا دیا گیا۔ تھانے میں پھر اس کی پوچھ گچھ۔ بارصورت جب یہ مار دھاڑ ہو رہی تھی، اور جب یہ ہر کوئی سینہ تان کے بڑا فاتح نظر آ رہا تھا کہ اس نے
آج بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، تو اس دوران بچے کے والد کو بھی خبر ہوتی ہے کہ یہ بچہ اس کا تھانے میں موجود ہے اور لوگوں نے اس کی خوب پٹائی کی ہے۔ وہ بیچارہ روتا دھوتا بھاگتا دوڑتا پہنچتا ہے، بچے کو چھڑانے کے لیے منت سماجت کرتا ہے۔ تمام لوگ جو اپنے اپنے کوئی کچھ کہتا ہے میرا چلا گیا تھا 6 مہینے پہلے، کوئی کچھ کہانی سناتا ہے، وہ باری باری ان سب کی بات سن کے باپ سب کو یقین دہانی کراتا ہے کہ آپ اپنی چیزیں بتا دیں، میں سب کے انشاءاللہ پیسے چکا دوں گا، سب کا جس کا جو کچھ گیا ہے میں اس کو دے دوں گا۔ اگر کچھ گیا ہوتا کسی کا اور سب دکانوں سے یہی بچہ لے کے گیا ہوتا تو بچے کے گھر میں وہ چیزیں موجود ہوتی۔ چھوٹا بچہ جس کی کھیلنے کی عمر ہے وہ لازماً کوئی ایسی چیز تو نہیں اٹھائے گا جو کھیلنے والی نہ ہو، اگر اس نے اٹھائی بھی ہو، لیکن اس بات کا تو کوئی ثبوت نہیں تھا کہ ہر دکان سے اسی نے کوئی چیز اٹھائی ہے۔ یہ وہ تماشا اور یہ مسئلہ یہ ہمارے معاشرے کے موب ریئیکشن ہے، جہاں ہم یہ سوچنے کی بھی کوشش نہیں کرتے کہ یہ بچہ کسی کا بھی بچہ ہو سکتا ہے، یہ ہم سوچنے کی بھی کوشش نہیں کرتے کہ یہ بہت چھوٹا ہے، اس کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے۔ کیسے پتہ چلے کہ یہ واقعی اس نے چوری کی ہے یا اس کی نیچر میں یہ چوری کرنا ہے؟ بچے بعض اوقات چھوٹے بچے گھر میں بھی کوئی چیز بغیر پوچھے لے لیتے ہیں، ماں باپ روکتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بصورت باپ بچے کو لے جاتا ہے، گھر لے جاتا ہے، لازماً کو ڈانٹ ڈپٹ ہو گئی، لیکن بہرحال بچہ اس کو اپنے کمرے میں چلے جاتا ہے، جا کے وہاں پہ پوری رات سونے کی کوشش کرتا ہے، نیند نہیں آتی، لیکن صبح جب وہ اٹھتا ہے پوری رات جاگ کے تو ماں ناشتے کے لیے بلاتی ہے کہ آؤ ناشتہ کرو، لیکن بچہ ناشتے کے لیے نہیں نکلتا۔ کچھ دیر بعد ماں کو خیال آتا ہے کہ جا کے بلائے، تو دیکھتی ہے کہ بچہ کمرے میں نہیں، باہر نکل کے دیکھتی ہے تو بچہ دور سے نظر آتا ہے جاتا ہوا۔ ماں پیچھے بھاگتی ہے، بلاتی ہے کہ بچہ ادھر آؤ، بیٹا ادھر آؤ، لیکن بیٹا بھاگتا بھاگتا دریا کے پل پہ جاتا ہے اور دور سے ماں کو ویو کر کے ہاتھ ہلا کے پل کے اوپر سے دریا میں کود پڑتا ہے۔ سردیوں کا موسم اور سرد پانی، تھوڑی ہی وقت میں بچے کی جان ختم ہو جاتی۔ پھر وہ علاقے کے لوگ وہ سارے بھاگے دوڑے، اس کی لاش نکالی جاتی ہے، بریل کا انتظام۔ وہی لوگ جو اس کو مار پیٹ کے فارغ ہوئے تھے وہ تھوڑے سے کچھ ہچکچائے نظر آتے ہیں کہ بچے نے بہت بڑا قدم اٹھایا، اور اس طرح لاش نکال کے خاموشی سے دفن کر دی جاتی ہے۔ کسی کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن گھر جا کے جب اس کے تکیے کے نیچے سے دیکھتے ہیں تو ایک بہن کے نام کی ایک چھوٹی سی تحریر، ایک لائن لکھی ہوتی ہے کہ مائی ڈیئر سسٹر آئی لو یو۔ غالباً وہ سمجھتا ہے کہ اتنی زیادہ توہین اس کی کر دی گئی ہے کہ اب وہ اپنی بہن کو، اپنی ماں کو فیس نہیں کر سکتا، اور یہ 10-11 سال کا بچہ یوں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی ڈرامے کی کہانی نہیں، نہ ہی کوئی افسانہ ہے، یہ اپر دیر میں واقعہ ہوا، اور بچے کا نام تنویر ضیاء، والد کا نام ضیاء الحق۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس بچے نے مہلت نہیں دی کہ اس کو سمجھایا جاتا کہ واقعی اگر تم نے یہ کام کیا ہے تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہر صورت ایسے انجام دل کو تکلیف دیتے ہیں، اس لیے میں نے ابتدائیہ میں ہی یہ کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کو پہلے ہی ان کی تربیت کی جائے، ان کو سمجھایا جائے، ان کو اکیلے باہر اس طرح چھوٹی عمر کے بچے، ان کو باہر جانا ہے ادھر ادھر، اس پہ بھی نگاہ رکھی جائے۔ وہ پرانے وقت بدل گئے، اب وہ وقت نہیں ہے۔ میں اپنے بچپن میں دیکھتا تھا کہ ہم چھوٹے کبھی گھر سے دور چلے جاتے تھے تو محلے کا کوئی آدمی، کوئی بزرگ اگر وہاں پہ دیکھ لیتا تھا تو وہ وہیں ڈانٹتا تھا کہ تم ادھر کیا کر رہے ہو، واپس جاؤ۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے
کہ بچہ گھر سے دور کہیں ادھر ادھر نہ پھر رہا ہو، اور کئی دفعہ تو والد صاحب کو اطلاع کر دی جاتی تھی کہ آج آپ کا بچہ فلاں جگہ ہم نے دیکھا تھا، اس کو واپس بھیج دیا، اس کو منع کریں۔ یہ وہ وقت نہیں رہا، وہ رواداریاں ختم ہو چکی ہیں۔ اب تو اپنے آپ پہ جینا ہے، خود ذمہ داری نپٹانی ہے، ماں باپ کو بھی، اور جو بھی درد دل رکھنے والے معاشرے کے لوگ ہیں ان کو بھی۔ بچے ہمارا اثاثہ ہیں، ہمارا مستقبل ہیں، ان کو اس طرح نہیں جانا چاہیے دنیا سے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔